ہر جگہ پر ماں کا نام ہے. میں مخالفت نہیں کرتا ماں کی، لیکن یار باپ کا مقام ہے، باپ کا ایک نام ہے، ذرا اس کو بھی تو سامنے رکھیں نا یار. اب میں آپ کو کیا کیا بات بتاؤں، ٹائم بتاتے رہیے گا، میرے پاس کھڑی نہیں ہے. تو آپ کو میں کیا کیا بتاؤں حضرت. ہر جگہ پر جی یہی بات ہے کہ جی ماں ماں ماں. ٹھیک ہے یار، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے. اور جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تب اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے نا تو بھائی جان گھر کی دیواریں گر جاتی ہیں، پھر گھر میں صدقہ اور زکوٰۃ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تو یتیم ہو جاتا ہے. یار یہ تھوڑی اس کی کرم نوازی تھی، اس کی تھوڑی شفقت تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے تیرے گھر نہ کبھی صدقہ آیا نہ کبھی زکوٰۃ آئی. جب تو نے اپنے باپ کو یہ فرمائش کی کہ ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، ذرا تو دیکھتا نا کہ تیرا باپ کس طرح کماتا ہے اور کس طرح اکٹھی کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے. اور آج ہم اگر 10-20 روپے یا 100-200 کمانے لگے تو باپ اگر مانگ بھی لے، پہلے تو مانگنا نہیں نا چاہیے. شرم تو ہمیں خود آ جانی چاہیے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہر روز ہمیں سکول بھیجنے سے پہلے 10-20-30 دے کے بھیجتے تھے، مانگے بھی نہ، لیکن وہ کیا کریں، ان کو مانگنا پڑتا ہے. ہم بے شرم ہو چکے ہیں نا، ضمیر ختم ہو گیا ہمارے. ہم اپنے ماں باپ کے احسان بھول چکے ہیں، ہر چیز بھلا چکے ہیں. بس ہمیں سوسائٹی میں اچھا نام چاہیے، ہمیں دوست چاہیے، ہمیں جناب بس بری محفلیں چاہیے، ہمیں بوتلیں چاہیے، بس بار ہی چلتے رہنا ہے. ماں باپ کا نہیں پتہ. تو جب باپ اپنے بچے سے کچھ مانگے نا تو بچے جو ہے نا پہلے دینے سے نا پوچھتے ہیں کہ ابا کی کرنا ہے، ابا کی کرنے نہیں پیسے، بڈھے ہو گئے تو اسی کی کرنا ہے پیسے. تو ایسے ہی ایک بندہ باپ پیسے لیتا اڑا دیتا، تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، حالانکہ وہ وراثت بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کا جو ترکہ جو میرے حصے میں آیا وہ بھی نہیں ہے، میں نے خود کمائے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، لیکن وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، میں کیا کروں. تو یہاں پر تو جواب تو یہ بنتا تھا کہ دو یا نہ دو، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جواب دیا کہ تا قیامت ہر آنے والا بچہ یا ہر آنے والا بیٹا جس کے دل میں، جس کی زبان پر، جس کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ ابا پیسے اڑاتا ہے تو کیا کروں، تو انہوں نے پہلے ہی لاجواب کر دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انتا و مالک لی ابیکا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے مرضی اڑائے، وہ جو مرضی کرے، اس نے کمایا ہے، اس نے دیا ہے، نہیں دیا، لیکن تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے. تو بھائی جان ہم کس بھول میں پھر رہے ہیں یار. اور یہ حقیقت بات ہے. باپ جن کے اس دنیا سے چلے گئے نا ان سے پوچھیں کہ ان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں، ان کے دن کیسے کٹتے ہیں. اور جب باپ زندہ تھا تو ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور مرنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ ابا اٹھو میرے سے بات کرو. یار جب زندہ تھا تب تو پوچھتا نہیں تھا، جب زندہ تھا تو نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی. مرنے کے بعد یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، جیتے جی تیرے ماں باپ ایک ایک نوالے کو ترستے رہے، مرنے کے بعد سرکار تو نے طرح طرح کے کھانے لے آ کے رکھ دی، کس کام کے. جب زندہ تھے تو ان کے سامنے بھونکتا تھا، مرنے کے بعد قبرستان سے واپس آتا تو الٹے پاؤں. یہ ادب، یہ احترام ان کے جیتے جی کیوں نہیں ہے. اور اگر ماں باپ چلے جائیں تو وہ واپس نہیں آتے. اور ماں باپ کی یہ ہستی جو ہے نہ کسی دنیا کے کونے سے ملتی ہے، نہ کسی دکان پر دستیاب ہے. یہ ایک بار آتے ہیں، بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی آ جائیں گے، مال و دولت بھی آ جائے گا، گھر بھی بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، یار دوست بھی مل جائیں گے، لیکن ماں باپ اگر چلے گئے نا تو یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. پھر اپنے ہاتھوں کو نا دندیاں کاٹنا، پھر رونا ہے کہ ابا ایک بار تو آ جا، جب تھا تب تو نے قدر نہیں کی، تب تو نے سوچا ہی نہیں، تب
تو نے کہا ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے ابا جی بس سائڈ تے بہ رہو تسی جان دیو کوئی نہیں. ہاں یار مہربانی فرمائیں. ماں باپ زندگی کا عظیم سرمایہ ہے. ان کے بعد دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کوئی نہیں سر پہ ہاتھ رکھتا. یہ ماں باپ کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. اور یہ بنا لالچ کے ہوتی ہے. تو کچھ دے یا نہ دے میٹھے پیار کے دو بول بولے باپ خوش ہو جائے گا. آتے جاتے ان سے حال دریافت کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی دوائی ٹائم پہ کریں, ان کا خیال رکھیں. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی عزت کریں, ان کے مقام کو سمجھیں. بازی میں تو اپنے حساب سے جیسے اپنے افتخار صاحب نے مجھے بتایا تھا میں تو اسی حساب سے آیا تھا جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ احباب چہرے میرے بھی دیکھے ہوئے وہ مجھے بھی جانتے ہیں کہ ایک گھنٹے سے نیچے مجھے مزہ نہیں آتا. لیکن یہ وقت جو ہے یہ بالکل قلیل ہے کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا ہے واپس کا. تو اپنے وعدے کے مطابق میں یہاں پر حاضر ہوا. ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. افتخار صاحب نے مجھے محبت کے ساتھ بلایا اور عاطف قریشی صاحب جن کے والد صاحب نا ان کے والد گرامی کا سالانہ ختم گیا. اس محفل پاک کے صدقے, اس اجتماع کے صدقے اور جتنا بھی یہاں پر واعظ و نصیحت ہوا اس کے صدقے اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے, ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.